العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. ماقبل کی آیت میں ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے، وسیلہ اپنانے اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے کا حکم تھا۔ اب یہاں جو یہ آیت پیش کی جا رہی ہے، یہ آیت گویا ماقبل کے لیے دلیل کی طرح ہے۔ اللہ نے کہا تھا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ جو تقوی والا نہیں وہ ایسی ہے گویا کہ وہ کفر والا ہو گیا۔ ماقبل میں بتایا جا چکا ہے کہ تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ایمان لا کر کے کفر سے بچا جائے۔ لہذا اگر ایمان نہیں لایا، کفر سے نہیں بچا تو واقعتاً کافر ہو گیا۔ اور دوسرا درجہ طاعت کر کے معصیت سے بچے، اور تیسرا درجہ ہر اس چیز سے بچے جو تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی یاد سے اسے غافل کر دیتی ہو۔ اس اعتبار سے اگر اس میں تقوی نہیں ہے تو گویا کہ وہ کامل ایمان سے محروم ہے۔ نفس ایمان تو ہے لیکن کامل ایمان نہیں ہے، گویا ایمان میں نقص آ جاتا ہے۔ اور ایمان میں نقص ہونا یہ بھی کچھ کم محرومی کی بات نہیں ہے۔ تو گویا ماقبل کے لیے دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کی کہ اللہ نے ماقبل میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ فوز کامرانی حاصل ہو، دونوں جہاں کی سعادت سے سرفراز ہو۔ اب کہہ رہے ان الذین کفروا، یہ دلیل بن گئی، یعنی ایسا کرو اس لیے کہ جس کے پاس تقوی نہیں ہے گویا وہ کافروں کی طرح ہو گیا۔ اور جب وہ کافروں کی طرح ہو گیا تو جہنم کے عذاب سے کچھ بھی وہ فدیہ پیش کرے اس کے لیے کچھ نفع نہیں دے گا۔ کہا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، لو ان کے درمیان ثبت فعل لا رہے ہیں، مصنف اسے اشارہ کر رہے ہیں کہ لو یہ حرف شرط ہے، اور لو حرف شرط فعل پر داخل ہوگا، ان یہ فعل نہیں ہے، لہذا فعل شرط درمیان میں محذوف ہے اور وہ ثبت ہے۔ ولو ثبت ان لہم، ثبت فعل اور آگے ان لہم یہ پورا جملہ جو ہوگا اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں جو زمین میں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اس کی مثل، اس کی مانند اور تمام چیزیں ہو جائے، یعنی دوگنا ویسی تمام زمین کی چیزوں کا وہ مالک بن جائے۔ کیوں؟ لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے وہ فدیہ دے قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے، یعنی یہ سب کچھ فدیے میں دے کر کے عذاب قیامت سے بچنا چاہے۔ فرمایا ما تقبل منہ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قبولیت نہیں ہوگی، اور یہ فدیہ وغیرہ اتنی تمام چیزوں کا دینا اس کے لیے ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
یریدون ان یخرجوا من النار، وہ ارادہ کریں گے، یہاں ارادہ تمنا کے معنی میں، اس لیے کہ یہاں ایک امر محال کا ارادہ ہوگا، وہ کافر جو جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں رہنے والے ہوں گے، تو وہاں نکلنا یہ ناممکن ہے، اور اس ناممکن کا ارادہ کرنا یہ تمنا کہلاتا ہے۔ لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آئے، جوانی کا لوٹنا ناممکن، اس لیے مصنف نے یریدون کی تفسیر کی یتمنون، وہ ارادہ کریں گے یعنی تمنا کریں گے یخرجوا من النار، کہ وہ جہنم سے نکلیں، وما هم بخارجین منہ، حالانکہ وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، یعنی ابھی یا کبھی جہنم سے ان کے لیے خروج ممکن ہی نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ تو ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہنے والے ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ معقول میں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم کہا تھا، اور یہاں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ فرما رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم میں ایک وہم ہوتا تھا کہ ان کے لیے دردناک عذاب تو ہوگا، لیکن ہمیشہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس لیے اس وہم کا ازالہ کیا، دور کیا، کہا نہیں، وہ جو دردناک عذاب ہوگا عذاب مقیم کے طور پر، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب، مقیم دائم کے معنی میں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا ان کے لیے۔ والسارقۃ والسارقۃ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہاں سے چور چورنی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی مرد ہو جو چوری کرے یا عورت ہو جو چوری کرے، تو مرد عورت کے چوری کرنے پر شریعت میں کیا حکم ہے؟ ماقبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ماقبل میں قتل، غارت گری، فساد کے جرم کا تفصیلی بیان تھا، اور قتل، غارت گری، فساد جس سے کہ جان کا نقصان ہو رہا تھا۔ اب یہاں سرقہ اور چوری کا مضمون بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں مال کا نقصان ہوتا ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اسلام میں جان مال کی حفاظت کتنی اہمیت رکھتی ہے، کہ اس کی حفاظت ہی کی خاطر یہ شرعی قانون ہے کہ اگر قتل کیا تو اس جرم پر اس کے لیے یہ سزا ہے، اور اگر چوری کیا یعنی مال کا نقصان کیا تو اس پر اس کے لیے یہ سزا ہے۔ جب اس طرح کے جرائم پر ایسی سزائیں رہیں گی تو آدمی خوفزدہ ہوگا، اور ہر دنیا کے ملک میں قانون ہوتا ہے جرم کے روک تھام کے لیے کہ اس پر سزائیں ہوتی ہیں، تاکہ ان سزاؤں کے ڈر سے آدمی جرم سے بچا رہے، جرم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ بہرحال ماقبل میں قتل اور فساد کا ذکر تھا جس سے جان کا نقصان ہو رہا تھا، اور یہاں سرقہ، چوری کا بیان ہو رہا ہے جس سے مال کا نقصان، گویا جان مال کی مناسبت کی وجہ سے اس مضمون کو یہاں پیش کر دیا۔ اس طرح سے اس آیت کا ماقبل کی آیت کے ساتھ ربط ہو جاتا ہے۔ فرمایا والسارق والسارقۃ، اور چور اور چورنی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سارق مذکر، السارقہ مؤنث، مذکر کو مؤنث پر مقدم کیا گیا، حالانکہ ایک اور دوسرا جرم ہے گناہ زنا کا، وہاں پر مؤنث کو مذکر پر مقدم کیا گیا، زانیۃ والزانی کہا گیا۔ سورہ نور میں زانیہ کو زانی پر مقدم کیا، اور یہاں پر اس کے برعکس سارق کو سارقہ پر مقدم کیا۔ تقدیم کا یہ جو فرق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرقہ جو ہوتا ہے وہ ہمت اور قوت سے ہوتا ہے، اور ہمت اور قوت اور شجاعت، بہادری یہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ ہے، لہذا اس قوت اور ہمت اور شجاعت کی بنیاد پر جو سرقہ ہوتا ہے یہ بنیاد عورتوں کے مقابلے میں مرد میں زیادہ، اس وجہ سے یہاں مذکر مرد کو مؤنث عورت پر مقدم کیا،
اور والسارق والسارقۃ فرمایا. اور زنا بدکاری کا جو گناہ ہوتا ہے وہ شہوت کی وجہ سے، اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں شہوت زیادہ قوی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر بنیاد چونکہ شہوت ہے اور شہوت والی بنیاد عورتوں میں زیادہ قوی، چنانچہ مؤنث کو وہاں مذکر پر عورت کو مرد پر مقدم کر کے الزانیۃ والزانی کہا گیا. یہ دونوں میں فرق ہے. بہرحال والسارق والسارقۃ، مصنف آگے فرما رہے ہیں کہ الف لام جو ہے السارق السارقہ، یہ الف لام اسمی ہے، یعنی الذی التی اسم موصول کے معنی میں. چونکہ یہ الف لام اسم فاعل پر داخل ہے، نحوی قاعدے کے اعتبار سے الف لام اسمی ہوگا، یعنی الذی یا التی اسم موصول کے معنی میں، اور جو اسم فاعل ہے وہ فعل معروف کی تعبیر میں ہو جائے گا، تو عبارت ہوگی والذی سرق واللتی سرقت، وہ مرد جس نے کہ چوری کی اور وہ عورت جس نے کہ چوری کی. کہتے ہیں الف لام فیہما موصولہ، ان دونوں میں جو الف لام ہے یہ موصولہ ہے اور ترکیب میں یہ مبتدا. آگے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ آیا جس میں فا جزائیہ ہے، اس کی توجیہ فرما رہے ہیں کہ یہ الف لام جو موصولہ ہے اور ترکیب میں یہ مبتدا بن رہا، یہ شرط کے مشابہ ہے. وہ جس نے کہ چوری کی، اس میں شرط کی مشابہت پائی جا رہی ہے، اس لیے آگے مبتدا کی جو خبر آ رہی ہے وہ خبر جزا کے مشابہ ہوگی، چنانچہ فا جزائیہ اسی بنیاد پر وہاں پر پیش کیا ہے. الف لام ان دونوں میں موصولہ ہے جو مبتدا ہے، والشبہ بالشرط، اور اس کے شرط کے مشابہ ہونے کی وجہ سے دخلت الفا فی خبرہ، فا اس کی خبر میں داخل ہو گئی ہے، اور وہ فا کا داخل ہونا وہ یہ کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو. یعنی ان دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ قطع ید ہو، ہاتھ کاٹا جائے. کیسے، کہاں سے کہاں تک؟ فرماتے ہیں یمین کل منہما، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے. کعو سے، کعو گٹے کو کہتے ہیں، کلائی اور ہتھیلی سے جو متصل حصہ ہوتا ہے گٹے سے. وبینت السنہ، اور سنت نے بیان کیا ان الذی یقطع فی ربع دینار، کہ وہ مال کی مقدار جس میں ہاتھ کاٹا جائے وہ 1/4 دینار ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے اعتبار سے اتنا مال جس کی چوری ہوئی تو اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے، مال کی مقدار 1/4 دینار ہو، یا یہ کہ 3 درہم ہو شرعی طور پر. لیکن احناف کے ہاں اس کی مقدار 10 درہم بتائی گئی، اور دوسری روایتوں سے اس کا ثبوت بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ 10 درہم کے برابر مال کی چوری ہو، لہذا اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا. گویا کہ ایک عضو کی قیمت 10 درہم ہے. یہی وجہ ہے کہ نکاح میں جو مہر طے کی جاتی ہے تو وہاں بغض ایک عضو ہے، اس کے بدلے میں کم سے کم 10 درہم ہونی چاہیے. 10 درہم سے کم اگر مہر مقرر کیا تو وہ مہر نہیں ہے. سنت نے بیان کیا، یعنی حدیث سے یہ بات ثابت ہے. امام شافعی کے مذہب کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ وہ مال جس میں کے ہاتھ کاٹا جاتا ربع دینار، وہ 1/4 دینار فصاعدا یا اس سے زائد. وَأَنَّهُ إِذَا عَادَ، اور اسی طرح ایک دوسری بات یہ کہ جب وہ دوبارہ چوری کرے قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، اس کے بائیں پیر کو کاٹا جائے، من مفصل القدم، قدم کے جوڑ سے، ثم الید الیسریٰ، پھر دائیں ہاتھ کو کاٹا، پھر بائیں ہاتھ کو کاٹا جائے، پھر دائیں پیر کو کاٹا جائے، اور اس کے بعد تعزیر کی جائے. وہ بعد ذالک یعصر ہو. اصل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے اعتبار سے ایک بار چوری کیا تھا تو دایاں ہاتھ کاٹا،
دوسری بار چوری کیا تو دایاں بایاں کو فرق کر کے پیر میں بایاں پیر کاٹا جائے. پھر تو تیسری بار چوری کیا تو اب ہاتھ میں بایاں ہاتھ کاٹا جائے. پھر چوتھی بار چوری کرے تو پیر میں دایاں پیر کاٹا جائے. تو دونوں ہاتھ دونوں پیر 4 بار کی چوری پر بالکل ختم ہو جاتے. لیکن احناف کے ہاں ایسا نہیں ہے. دایاں ہاتھ کاٹ دیا، دوسری بار میں بایاں پیر کاٹ دیا، اس کے بعد پھر ہاتھ اور پھر پیر جو ایک ایک باقی ہے اسے نہیں کاٹا جائے، بلکہ اس کے لیے تعزیر کی جائے گی. تعزیر یعنی حاکم جو مناسب سمجھے سزا دے، اس کو اس جرم سے باز رکھنے کے لیے جیل میں بند کر دے یا اور دوسری سزا دے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شرعی حدود ہوتے ہیں وہ تعزیر کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جرائم کے روک تھام کے لیے. زجر و توبیق اس کا مقصد ہے. اب اگر دوسری بار تیسری بار میں بھی ہاتھ کاٹ دیں اور چوتھی بار میں پیر کاٹ دیں تو دونوں ہاتھ ہی ختم، دونوں پیر ہی ختم. تو ایسی صورت میں یہ حدود جو ہوں گے وہ تفویض کے لیے ہو جائیں گے، یعنی جن سے منفعت کو بھی کلی طور پر بالکل فوت کر دیا جائے گا. حالانکہ جن سے منفعت کی تفویض کے لیے یہ حدود نہیں ہے شریعت میں، یہ تو تعزیر کے لیے ہے، زجر و توبیخ کے لیے. فقہ کی کتاب میں تفصیل سے یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہوں گے. کہتے وَأَنَّهُ إِذَا عَادَ، اور بلا شبہ جب وہ دوبارہ چوری کرے تو اس کے بائیں پیر کو کاٹا جائے قدم کے جوڑ سے، مفصل قدم قدم کے جوڑ سے، یعنی نیچے جو تلوے والا حصہ ہوتا ہے پیر میں اور ٹخنا جو ہوتا ہے وہ جوڑ کا حصہ کہلاتا ہے، اوپر پنڈلی اور نیچے قدم اس کے جوڑ والی حصے سے. ثم الید الیسری، پھر بائیں ہاتھ کو کاٹا جائے، پھر دائیں پیر کو کاٹا جائے. وبعد ذلک یعذر، اور اس کے بعد بھی اگر وہ باز نہیں رہتا تو ایسی صورت میں تعزیر کی جائے، یعنی حاکم قاضی جس طرح مناسب سمجھے تو اس طرح سے اس کو سزا دے تاکہ اس جرم سے وہ باز رہ جائے. جزاء بما کسب نکالا من اللہ، جزا مصنف کہتے ہیں یہ مصدریت کی وجہ سے منصوب، یعنی مصدر مفعول مطلق ہو کر کے منصوب ہے اور اس کا عامل فعل محذوف ہے. اصل عبارت ہے جازہ اللہ جزاء، اللہ نے اسے اس طرح کا بدلہ دیا ہے. مصدریت اور مفعول مطلق کی بنا پر منصوب ہے. بما کسبا، بیما کے اندر با سببیہ، یعنی اس کے کرتوت کے سبب، اس سبب سے جو ان دونوں نے کیا، یعنی چور نے چورنی نے. نکالا من اللہ، نکالا من اللہ یہ علت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عقوبت اور سزا دینے کے لیے. سزا دینے کا مقصد اس کو اذیت پہنچانا نہیں بلکہ اسے جرم سے روکنا اور دوسرے سارے جرموں کے دروازے کو بند کرنا ہے. جزاء بما کسبا، ان دونوں کے کیے کرتوت کے سبب سے یہ بدلے کے طور پر. جزاء ایک تو مصدریت کی برابر منصوب اور ایک دوسری توجیہ کی گئی ہے کہ یہ مفعول لہو ہو کر کے منصوب ہے. جزاء ای لاجل الجزاء، جزا کی وجہ سے. نکالن یہ بھی علت ہے، مفعول لہو کی وجہ سے منصوب، اللہ کی طرف سے سزا دیتے ہوئے. عقوبت لہما، ان دونوں کی عقوبت اور سزا کے لیے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ پاک عزیز ہے. عزیز کا مطلب زور والا، غلبے والا، یعنی اپنے امر میں زور اور غلبے والا. جو حکم دے دیا کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا ہے یا وہی بدل نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز پر وہ غالب ہے. حکیم فی خلقی، اپنے خلق مخلوق میں وہ حکمت والا، مخلوق میں جو قانون رائج کرتا ہے، وہ جو حکم دیتا ہے وہ چونکہ حکیم ہے لہذا اس کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. چنانچہ یہ جو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے یہ ظلمن نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کی وجہ سے. اس نے اللہ کا دیا ہوا جو مال تھا اس کو چرایا
اور اس طرح خیانت کی اور اللہ کے اس عظیم نعمت کی حرمت کو توڑ دیا اور اس میں کی اہانت کر دی، اس وجہ سے اب اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے اور اس طرح سے اس کی جان کی حرمت کو توڑا جائے، جیسی کرنی ویسی بھرنی کے طور پر یہ اس کے لیے بدلہ اور اس کے لیے یہ سزا ہے۔ آگے اس جرم سے یا اور کوئی دوسرا جرم جو کسی طرح بھی خطرناک ہو، اگر توبہ کر لیتا ہے تو معقول بتایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کے لیے کس طرح کا حکم ہے وہ تفصیل سے آگے بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.